مجوزہ عنوان پر گفتگو کے لیے میں نے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن حکیم کے جو الفاظ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، ان میں اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اس کی نعمتوں کو یاد رکھیں، اس کی نعمتوں کا ذکر کریں، اس کی نعمتوں کی باتیں کریں۔ بہت سے مقامات پہ اللہ رب العزت نے نعمتوں کے ذکر کا حکم دیا ہے، اور پھر ساتھ ہی اس نتیجے کو بیان کیا ہے کہ جو انہیں نصیب ہوتا ہے جو اس کی نعمتوں کو یاد رکھتے ہیں اور اس کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں۔ کہیں فرمایا اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پہ کی ہے، اور کہیں فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کا چرچا کرو۔ کہیں ذکر نعمت کا حکم دیا اور کہیں تحدیث نعمت کا حکم دیا۔ نعمتوں کو یاد رکھنا، نعمتوں کا ذکر کرنا، نعمتوں کی باتیں کرنا اللہ رب العزت کو اتنا پسند ہے کہ ایک حدیث پاک میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ، اور اس کو یوں بھی پڑھا گیا ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ، کہ اللہ پاک اس بات کو پسند کرتا ہے اپنے بندے پر اپنی نعمتوں کا اثر دیکھے، یا اللہ پاک اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس پر اس کی نعمتوں کا اثر دیکھا جائے۔ اللہ نے جو نعمت جس کو عطا کی ہے، اللہ چاہتا ہے کہ وہ نعمت اس کی زندگی میں نظر آئے۔ ہم نے اسلام کو نہ سمجھنے کی وجہ سے کچھ غلط قسم کے تصورات قائم کر لیا۔ لوگوں نے میلا کچیلا رہنا، گندا مندہ رہنا، اس کو درویشی اور فقیری سمجھا ہے، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتی ہیں کہ جب لوگ حضور سے ملنے کے لیے آتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کنگھی فرماتے، خوشبو لگاتے، اور اگر آئینہ جس کو شیشہ کہتے ہیں وہ قریب نہ ہوتا تو پھر آپ پانی کے مٹکے کے پاس چلے جاتے، اوپر سے چپنی ہٹاتے، پھر پانی میں اپنا عکس دیکھتے اور پھر پگڑی مبارک کو درست فرماتے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ لوگ ملنے آتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، کنگھی کرتے ہیں، پگڑی مبارک سر پہ سجاتے ہیں، ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو امام الانبیاء نے جواب دیا کہ ان اللہ جمیل و یحب الجمال، کہ میرا رب حسین ہے اور حسن کو پسند کرتا ہے۔ اسلام ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، ایک مکمل ضابطہ ہے یہاں۔ تو جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں نا، اللہ چاہتا ہے کہ ان نعمتوں کو سنوار کے رکھا جائے۔ اس نے دی ہی اس لیے ہیں کہ ان سے فائدہ اٹھایا جائے۔ اسی طرح ایک شخص کو دیکھا جس کے بال بہت گھنے تھے لیکن گرد آلود تھے اور کنگھی نہیں کر رکھی تھی اس نے۔ امام الانبیاء نے دیکھا تو حضور نے فرمایا کہ جب اللہ نے تجھے بالوں کی نعمت دے رکھی ہے
تو انہیں دھو کر تیل لگا کے کنگھی کیوں نہیں کرتا؟ یعنی سنوارتا کیوں نہیں؟ اسی طرح ایک عورت کو دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کے ہاتھوں پہ مہندی نہیں تھی، تو امام الانبیاء نے فرمایا تو بیوہ ہے؟ عرض کی نہیں یا رسول اللہ میں تو شادی شدہ ہوں۔ تو حضور نے فرمایا تو پھر ہاتھ بیوہ جیسے کیوں بنا رکھا؟ اگر شادی شدہ ہے تو پھر مہندی لگانا۔ یہ اسلام کا حسن ہے، یہ اسلام کا حسن۔ میلے کچیلے رہنے میں، گندا رہنے میں فقیری نہیں ہے۔ الطہور شطر الایمان، امام الانبیاء فرماتے ہیں صفائی، پاکیزگی آدھا ایمان اس کے اندر۔ تو اللہ رب العزت اس بات کو پسند کرتا ہے کہ بندے پر اپنی نعمت کا اثر دیکھے، اور اس بات کو پسند کرتا ہے کہ بندے کی زبان سے اپنی نعمت کا ذکر سنے۔ لیکن جو میں تربیتی بات عرض کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ نعمتیں کیا ہیں؟ زمین نعمت ہے، اولاد نعمت ہے، عہدہ نعمت ہے، کاروبار نعمت ہے، اچھے کپڑے نعمت ہیں، عورتوں کے لیے زیورات ایک نعمت ہے، اگر جائز طریقے سے بنے اور ان کی زکوٰۃ دی جائے۔ یہ سب اللہ نے بنائی یہ چیزیں انسان کے برتنے کے لیے، تو یہ سب نعمتیں ہیں۔ تو ہم صبح و شام انہی کا ذکر تو کرتے ہیں۔ یہ توجہ طلب بات ہے، ہماری اور بات ہی کوئی نہیں ہوتی، ہم انہی کی تو باتیں کرتے ہیں۔ شادی ہو یا مرنا ہو، مردوں میں بیٹھے یا عورتوں کو سنیں، کوئی پلاٹوں کی بات کر رہا ہوگا، کوئی جائیداد کی بات کر رہا ہوگا، کوئی اپنی اولاد کی بات کر رہا ہوگا، کوئی اولاد کے عہدوں کی بات کر رہا ہوگا، کوئی اپنے پھیلے ہوئے بزنس کی بات کر رہا ہوگا، کوئی عورت اپنے کپڑوں کی بات کر رہی ہوگی، کوئی اپنی جیولری کی بات کر رہی ہوگی، میرے زیورات اتنے ہیں، یہ انگوٹھی فلاں جگہ سے منگوائی ہے۔ یہ باتیں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ اس سے ہٹ کے تو بات ہی کوئی نہیں ہوتی۔ تو یہ ساری نعمتیں ہیں اور ہم ان کا ذکر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ تو پھر اللہ کے اس حکم کی تعمیل ہو رہی ہے کہ اللہ فرما رہا ہے میری نعمتوں کا ذکر کرو، پھر تو سارے اللہ کی مان کے لگے ہوئے ہیں نا۔ لیکن نہیں، باتیں کر رہے ہیں نعمتوں کی، لیکن گناہ لکھا جا رہا ہے، ثواب نہیں لکھا جا رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انٹینشن اور نیت ٹھیک نہیں ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ جب نیت بدل جاتی ہے نا تو شریعت کا حکم بھی بدل جاتا ہے۔ یہ نیت اتنی بڑی چیز، پورا دین نیت پہ کھڑا ہے۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ مومن کے عمل سے بھی اس کی نیت اچھی ہوتی ہے، اس کی نیت بہتر ہوتی ہے، کیونکہ نیت ٹھیک نہ ہو عمل مردود ہوتا ہے۔ تو ہم ذکر کرتے ہیں، یہ سب چیزیں اللہ نے دی ہیں، نعمتیں ذکر کرتے ہیں مگر نیت ٹھیک نہیں ہوتی، اس لیے گناہگار ہو رہے ہوتے ہیں۔ اب تھوڑی سی نیت بدلنی ہے، کیسے؟ کہ ہم نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں تکبر کے ساتھ، اور اللہ حکم دیتا ہے میری نعمتوں کا ذکر کرو میرے شکر کے ساتھ۔ نعمتوں کا ذکر کرو میرے شکر کے ساتھ، تکبر کے ساتھ نہیں، دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں، جس طرح آج کل شادیوں پہ ہو رہا۔ اب گردن تو اللہ نے ایک بنائی ہے نا، مگر بعض خامد اپنی بیگمات کو کہتے ہیں، بیویوں کو کہتے ہیں، پوری برادری اکٹھی ہوگی شادی پہ، جتنا زیور ہے سارا پہن کے جانا ہے تو نے۔ اب ایک گردن میں 3 اس نے ہار پہن رکھے ہوتے ہیں، ایک انگلی میں 2 انگوٹھیاں سونے کی جڑا رکھی،
کیوں؟ کیونکہ پوری برادری اکٹھی ہونی ہے نا. ایسے کپڑے پہنو، ایسا زیور پہنو کہ سب نیچے لگے، ہم سب سے اونچے نظر آئیں. لباس پہن کر لوگ اونچا بننا چاہتے ہیں. اور اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے نہ قالینوں میں ہوتی ہے نہ دستاروں میں ہوتی ہے. نہ قالینوں میں ہوتی ہے نہ دستاروں میں ہوتی ہے، بشر کی آبرو کچھ اور معیاروں میں ہوتی ہے. قیمتی کپڑوں سے بندہ قیمتی نہیں بنتا، قیمتی سیرت سے قیمتی بنتا. حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ میں نے بہت سے قیمتی انسان دیکھے کہ جن کے تن پہ کپڑے نہیں تھے، بوریاں پہن رکھی، ٹانٹ پہن رکھی. فرماتے ہیں بہت سے قیمتی انسان دیکھے جن کے تن پہ ڈنگ کے کپڑے نہیں تھے. اور آپ فرماتے ہیں میں نے بہت سے قیمتی لباس دیکھے کہ جن کے اندر انسان نہیں تھے. کپڑوں میں درندے تھے، بھیڑیے تھے. ذیاب فی ثیاب. تو شادیوں پہ دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے اور خود اونچا نظر آنے کے لیے عورتیں اور مرد لباس پہنتے ہیں، چونکہ نیت ٹھیک نہیں ہوتی. تو سزا کیا ملنی ہے؟ امام الانبیاء فرماتے ہیں من لبس ثوب شہرت البسہ اللہ ثوب الذل یوم القیامہ، کہ جس نے برادری میں، محلے میں، لوگوں میں شہرت کے لیے لباس پہنا کہ میرے کپڑے دیکھ کر، میرے زیور دیکھ کر دنیا باتیں کرے، ان کی آنکھیں کھل جائیں. امام الانبیاء فرماتے ہیں اس بد نصیب کو قیامت کے دن ساری دنیا کے سامنے ذلت کا لباس پہنایا جائے. تکبر کرنے والے لوگ، حدیث پاک میں ہے کہ جب قبروں سے اٹھیں گے نا قیامت کے دن تو چیونٹیوں کی شکل میں ہوں گے. یہ دنیا میں تکبر کرتے تھے، اپنے جیسا کسی کو نہیں سمجھتے. چیونٹیوں کی شکل میں میدان قیامت میں آئے اور لوگ دیکھ کر ہی پہچان جائیں گے یہ تکبر کرنے والے لوگ. اور دنیا اپنے پاؤں تلے روند کے انہیں گزرے گی. کبر اور تکبر اتنی بڑی برائی ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ ایک ذرہ کے برابر بھی کسی میں ہونا اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی. جنت حرام ہے اس پر جس کے اندر تکبر ہوتا ہے، تکبر ہوتا ہے. اور جہنم میں پھینکے گا، آگ میں جلائے گا. جب یہ کھوٹ نکلے گا تو جنت کے قابل ہوگا. تو امام الانبیاء کے غلاموں، میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، یہ جو تکبر ہے نا، تکبر، تو کوشش کرو یہیں پہ نکل جائے. کیونکہ جب اس نے نکالا نا تو پھر تو لگ پتہ جائے گا. کوشش کرو یہ تکبر یہیں پہ نکل جائے، ختم ہو جائے. اب ہو سکتا ہے کچھ کہے بھئی ہمارے اندر تو تکبر نہیں ہے، تو میں ایک تکڑی دیتا ہوں، اگر اس کو دیکھنا چاہیں ہے کہ نہیں ہے. میں ایک تکڑی دیتا ہوں. امام الانبیاء کے غلام جب نماز پڑھنے آتے ہیں نا مسجد میں، اور نماز سے نمازی فارغ ہو جاتے ہیں، تو آپ ایسا کیا کریں کہ پہلے آ جائیں جوتیوں کے پاس اور تمام نمازیوں کی جوتیاں سیدھی کر دیا کریں. یہ کل تجربہ کر کے دیکھنا. دل کرتا ہے کہ یوں کروں، اگر اندر تصور آئے نہیں میری توہین ہو جائے گی، دنیا کیا کہے گی، تو امام الانبیاء کے غلاموں وہ سمجھ لے کہ تکبر صرف نہیں ہے، اس کی جڑیں میرے اندر ہیں، اس کی جڑیں میرے اندر ہیں. اپنے گھر کے سامنے نالی صاف کرتے ہیں نا، اپنی نالی، دو چار دوسرے گھروں کی بھی کر دیں، دیکھیں دل کرتا ہے کہ کروں، من مانتا ہے کہ ان کی نالی بھی صاف کروں. تو اگر
طبیعت انکار کر رہی ہے کہ نہیں تیری تو بےزتی ہے، تیری بے عزتی ہو جائے گی، تو پھر سمجھے کہ اندر تکبر ہے، اس کو یہی نکال لو ورنہ وہاں بڑی مشکل سے نکالا جائے گا۔ جیسے سونے کا کھوٹ نکالنا ہو نا تو آگ میں ڈالتے ہیں اس کو، اسی طرح تکبر نکالنے کے لیے اللہ جہنم میں پھینک دے گا۔ اگلے وقتوں کی بات ہے، لوگ صبح اٹھتے تھے نا تو عورتیں عورتوں کو بتاتی تھی آج میرے غوث اعظم کی زیارت ہوئی ہے، آج میں نے گنبد خضرا دیکھا ہے خواب میں، آج میں نے کعبہ شریف کی زیارت کی۔ لیکن امام الانبیاء کے غلاموں اب خوابیں اور نیندیں اجڑ گئی ہیں، اب کسی کو زیارت نہیں ہوتی، کیوں کہ آنکھیں اس لائق نہ رہیں کہ دیدار مصطفیٰ کر سکیں، ہمارے گھر اس قابل نہ رہے کہ حضور پھیرا لگائیں۔ جن گھروں میں ٹی وی پر گانے چلتے ہو نا، فلمیں چلتی ہوں، ڈرامے چلتے ہوں، جن گھروں کی بہو بیٹیاں ٹچ موبائلوں پر گانے سنیں اور میک اپ کر کے بے پردہ بازاروں میں پھرے اور شادیوں پر آدھے ننگے جسم کر کے فیشنی کپڑے پہن کر ویڈیو بنوائیں اور فوٹو بنوائیں ان گھروں میں تاجدار کائنات، تو کیا امام الانبیاء کے غلاموں تاجدار کائنات کی رحمت کی نظر بھی نہیں پڑتی ہے۔ اپنی اصل منزل کی طرف آئیے۔ مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں، جب اچھا وقت تھا نا، اچھا وقت تھا، گھروں میں مصلے آباد تھے، عورتوں کی آنکھوں میں شرم و حیا تھا، سروں پہ عزت اور غیرت کی چادریں تھیں، اور بہو بیٹیاں شریعت کے پردے میں رہتی تھی۔ اس وقت صورتحال یہ تھی کہ ایک کتاب ہے دلائل الخیرات شریف، یہ کتاب شروع بھی درود سے ہوتی ہے، ختم بھی درود پہ ہو جاتی ہے، اور تمام سلاسل کے اولیاء بالعموم اور چشتیہ سلسلے کے جتنے ولی گزرے ہیں نا، وہ سب صبح سویرے تلاوت قرآن کے بعد اس کتاب کو وظیفے کے طور پہ پڑھتے تھے، اور آج بھی پڑھتے ہیں۔ یہ پوری کتاب ہی درود و سلام سے بھری ہوئی ہے۔ جو یہ پڑھتا ہے نا اس کا تعلق اور رابطہ ہو جاتا ہے حضور کے شہر کے ساتھ، گنبد خضرا کے ساتھ، اس کا فیض پھر مدینے سے آتا ہے۔ ایسی کتاب ہے۔ اس کے جو رائٹر ہیں، لکھنے والے، ماں بہن بیٹیاں غور سے سنیں، چونکہ ایک عورت کی بات ہونے لگی، ایک بچی کی بات ہونے لگی۔ اب اس سے یہ سمجھنا کہ کبھی ہمارا مقام کیا تھا، اور آج ہر طرف دھول اڑ رہی ہے۔ تو وہ ہے حضرت شیخ محمد بن سلیمان الجزولی رحمت اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے عالم اور اللہ کے ولی گزرے۔ تو کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ نے یہ کتاب کیسے لکھ دی کہ پوری کی پوری درود و سلام سے بری ہے؟ آپ رونے لگ گئے، فرمایا میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا تھا، تو پھر کھڑے کھڑے وہیں پہ نہ میں نے قسم کھائی تھی کہ اب ایسی کتاب لکھوں گا جو پوری درود سے بری ہوگی اور سلام سے بری ہوگی۔ تو پوچھا اس نے کہ وہ کیا واقعہ پیش آیا تھا؟ اب سننا غور سے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے زور یا عصر کی نماز پڑھنی تھی اور ابھی وضو بھی کرنا تھا، میں پانی کی تلاش میں تھا۔ کافی تلاش کے بعد مجھے ایک کنواں نظر آیا، تو میں کنویں پہ پہنچا کے وضو کرتا ہوں، پانی نکالتا۔ تو جب وہاں پہنچا تو میں پریشان ہوا کہ کنواں تو تھا، پانی بھی تھا، لیکن پانی بہت گہرا تھا اور کنویں پہ ڈول اور رسی نہیں تھی۔ تو میں پریشان ہو کے نا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ اب پانی کیسے نکالوں۔ اب میری طرف دیکھیے، فرماتے ہیں یہ کنواں تھا اور کنویں کے ساتھ جڑواں کسی غریب کا کچا سا مکان تھا، کچا مکان تھا کسی غریب کا۔ اس مکان کی چھت پر 7-8 سال کی چھوٹی سی بچی کھیل رہی تھی۔ اس بچی نے میری طرف دیکھا اور مجھے کہنے لگی من انت، کون ہے آپ؟ میں نے کہا انا محمد بن سلیمان الجزولی، اپنا نام بتایا۔ اب ساری دنیا انہیں جانتی تھی۔
تو لڑکی نے پوچھا بچی نے، چچا کیوں پریشان کھڑے ہیں؟ میں نے کہا میری بیٹی میں نے وضو کرنا آیا ہوں کنویں پر، لیکن یہاں ڈول بھی نہیں ہے، رسی بھی نہیں ہے، اب پریشان ہوں، پانی کیسے نکالوں؟ کہتے ہیں میری یہ بات سن کر بچی ہنس پڑی، جیسے مذاق نہیں اڑاتے کسی، بچی ہنس کر مجھے کہنے لگی انت الذی یثنی علیک الخیر وانت تتحیر بما تخرج به الماء من البئر۔ چچا بڑے افسوس کی بات، تیری ولایت کے ڈنکے بستیوں میں بج رہے ہیں اور کنویں سے پانی بھی نہیں نکلتا، تو اس کو آواز تھوڑی آہستہ کر ایکو جو ہے، بڑے افسوس کی بات ہے چچا، تیری ولایت کے ڈنکے بستیوں میں بج رہے ہیں اور نام اتنا گونج رہا ہے آبادیوں میں اور کنویں سے پانی بھی نہیں نکلتا۔ چھوٹی سی بچی مجھے کہنے لگی، وہ فرماتے ہیں میں نے سوچا بھائی شاید اس بچی نے میری بات نہیں سمجھی ہے اور صحیح غور نہیں کیا، میں نے پھر بات دہرائی، میں نے کہا بیٹی پانی بہت گہرا ہے، ڈول بھی نہیں ہے، رسی بھی نہیں ہے، تو وضو کرنا ہے تو پانی کیسے نکالوں ڈول اور رسی کے بغیر؟ آپ فرماتے ہیں بچی نیچے نہیں اتری چھت سے، اوپر سے ہی نا چھت کی طرف سے جھک گئی کنویں کی طرف اور مجھے کہنے لگی چچا میں بتاتی ہوں پانی کیسے نکالنا۔ محمد بن سلیمان کہتے ہیں اس بچی نے چھت کے اوپر سے نا کنویں میں تھوک دیا، تھوک پھینک دی اس نے۔ کہتے ہیں لوگوں اللہ کی عزت کی قسم میں اندازہ نہیں کر سکا کہ بچی کا تھوک نیچے پہلے پہنچا ہے یا پانی اچھل کے پہلے باہر نکلا ہے۔ کنواں فوارہ بن گیا اور پانی اس کے کناروں سے باہر آنے لگا اور بچی ہنس کر کہنے لگی چچا پانی ایسے نکالتے ہیں، اب کر لیں یوں پانی نکلتا ہے۔ محمد بن سلیمان کہتے ہیں لوگوں مجھے وضو بھول گیا، میں نے یوں ہاتھ باندھے بچی کا، میں نے کہا اٹھ سے منہ کے ملا بما نلت هذه المنزلہ، میں نے کہا میری بیٹی اب میں وضو بعد میں کروں گا، پہلے میں تجھے رب کی قسم دیتا ہوں بتا اس چھوٹی عمر میں اتنے اونچے رتبے کیسے پا لیے تو نے کہ تیرے تھوک کے چند قطرے کنویں کو منقلب کر دیتے ہیں اور کنواں فوارہ بن جاتا ہے۔ وہ پھر ہنس پڑی، کہنے لگی اتنے بڑے عالم ہیں یہ بھی نہیں جانتے کہ یہ رتبے کیسے ملتے ہیں۔ میں نے کہا میں قربان جاؤں تیرے لفظوں کے، میں تیرے منہ سے سننا چاہتا ہوں، بتا میری بیٹی اس عمر میں اتنے اونچے رتبے کیسے پا لیے؟ تو وہ کہنے لگی چچا پھر سن بکثرت الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، چچا میری چھوٹی عمر نہ دیکھ، اس چھوٹی عمر میں بھی میں ہر وقت اپنے نبی پہ درود پڑھتی رہتی ہوں۔ چچا میری چھوٹی عمر نہ دیکھ، اس چھوٹی عمر میں بھی میں ہر وقت اپنے نبی پہ درود و سلام پڑھتی رہتی ہوں، میں سہیلیوں میں کھیلتی بھی ہوں تو حضور پہ درود پڑھتی رہتی ہوں، میں کھانا بھی کھاؤں تو اپنے نبی پہ درود پڑھتی رہتی ہوں۔ اور چچا جو زبان ہر وقت مدینے والے پہ درود پڑھتی رہے اس میں یہ تاثیریں آ ہی جاتی ہیں۔ اب کر لیں وضو۔ وہ کہتے ہیں میں جب پانی کی طرف جھکا نا، کنارے سے باہر پانی جا رہا تھا، اس نے پھر مجھے آواز دی، کہتے ہیں بچی بولتی تھی تو منہ سے پھول جھڑتے تھے، اتنی فصیح و بلیغ بچی تھی، اتنی فصاحت و بلاغت والی بچی تھی۔ تو کہنے لگی چچا جانتے ہیں وہ کون ہے کہ جن پر درود پڑھ کے یہ رتبے ملتے ہیں؟ میں نے پھر اس کی طرف دیکھا، میں نے کہا میں جانتا تو ہوں لیکن لگتا ہے پہچانتی تو زیادہ انہیں، میں بیٹی تیرے منہ سے سننا چاہتا ہوں، بتا وہ کون ہے؟ کہتے ہیں پھر بولی اور پھول جھڑے اس کے منہ سے۔ کہنے لگی چچا وہ ہیں اذا مشى في البر الاكفر تعلقت الوحوش باذياله، وہ اتنے کریم ہیں جنگل میں بھی چلے جائیں نا تو وحشی درندے جھاڑیاں چھوڑ کر اس کی کالی کملی سے لپٹ جاتے ہیں، اتنے کریم نبی۔ میری ماں بہنوں بیٹیوں، کبھی تمہارے گھروں کی 7 سال کی بیٹیوں کا مقام یہ تھا۔ آج بوڑھی عورتوں کا حال یہ ہے کہ بد نصیب
ٹی وی پر ڈرامہ نہیں چھوڑتی، رب کے سجدے چھوڑ دیتی ہیں۔ آج ہماری بہو بیٹیاں ٹچ موبائلوں پر انڈیا کے گانے نہیں چھوڑتی، نمازیں چھوڑ دیتی ہیں۔ آج ہمارے جوان جمعے کے دن کرکٹ میچ نہیں چھوڑتے، جمعہ چھوڑ دیتے ہیں۔ آج بوڑھے بوڑھے لوگ اڈوں اور ہوٹلوں پہ تاش کی بازی نہیں چھوڑتے، حقے کا کاشن نہیں چھوڑتے، رب کے سجدے چھوڑ دیتے ہیں۔ آج ہمارے اندر ایسی بچیاں کہاں سے پیدا ہوں، ایسی نسلیں کہاں سے آئیں؟ انجام غلامی کیا کہیے، بربادی سی بربادی ہے۔ جو درس ہے بتا نے دیا وہ درس پڑھانا بھول گئے۔ عبرت کا مرقع یہ پستی اور قابل حیرت یہ مستی، اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ اس لیے میری ماں بہنوں بیٹیوں، تمہاری جگہ بازار نہیں ہے، تم مصطفیٰ کے مصلی پہ سجتی ہو۔ تمہارے ہاتھ میں رومانٹک ناول نہیں ہونے چاہیے، تمہارے ہاتھوں میں ٹچ موبائل نہیں ہونے چاہیے، سیرت عائشہ صدیقہ اور سیرت فاطمہ کی کتابیں چاہیے۔ تمہارے سامنے ہر وقت رسول کا قرآن کھلا ہونا چاہیے۔ بھائیوں، اپنی بہنوں کو ٹچ موبائل نہ دو، اگر خدا توفیق دے تو یہ درود کی کتاب پیش کرو اپنی بہنوں کو۔ خامدو اپنی بیویوں کو رومانٹک ناول نہ دو، خدا توفیق دے تو دلال الخیرات پیش کرو۔ گھر گھر سے جب یہ درود کی صدا گونجے گی نا تو ہر گھر میں مدینے سے خیرات آئے گی۔ ان جلسوں کا مقصد یہ ہے زندگی بدل لو۔ 4 دن کی زندگی ہے، آنکھ بند ہونے والی ہے، اور ہر کوئی موت کی وادی میں اترنے والا ہے۔ آبادی سے اٹھائیں گے، ویرانے میں پھینکائیں گے۔ ہمارے پاس تو ہے کچھ نہیں، جنہیں فکر ہوتی ہے نا قبر اور قیامت سنوارنے کی، ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ ہارون الرشید اتنا بڑا بادشاہ گزرا کہ انگریز ہسٹورین بھی لکھتے ہیں کہ سورج چڑھتا بھی اس کی سلطنت میں تھا اور ڈوبتا بھی اس کی سلطنت میں تھا۔ اتنی بڑی زمین پہ حکومت تھی اس کی۔ جب بادشاہ اتنا بڑا ہو تو اس کی بیگم کے تو بڑے نخرے ہونے چاہیے نا۔ آج تو تھانے دار کی بیوی کے نخرے نہیں سنبھالے جاتے۔ وہ اتنی بڑی سلطنت کا حکمران ہے، پھر اس کی بیوی کے نخرے تو بہت ہونے چاہیے۔ نہیں، اللہ کی بندی تھی، حضور کی سچی غلام تھی۔ جو اس کو جیب خرچ ملتا تھا نا، اس کی بیوی ملکہ زبیدہ نے 300 لونڈیاں خریدی تھی۔ سننا غور سے، اتنے بڑے بادشاہ کی بیگم ہے، مگر قبر سنوارتی ہے، قیامت سنوارتی ہے۔ 300 لونڈیاں خریدی ہیں، اور امام الانبیاء کے غلاموں اور میری ماں بہنوں بیٹیوں، ہر لونڈی حافظ قرآن تھی۔ جو حافظ نہ ہوتی وہ لونڈی نہیں خریدتی تھی، ہر لونڈی قرآن کی حافظہ تھی۔ جب 300 لونڈیاں اکٹھی کر لی اس نے، سب کو بٹھایا اس نے، انہیں کہا میری بہنوں، میں نے تمہیں کیوں خریدا بتاتی ہوں۔ تم ہو 300، میں اپنے محل میں تمہیں ٹھہراؤں گی، جیسے کپڑے میں پہنوں گی تمہیں پہناؤں گی، جو میں کھاؤں گی تمہیں کھلاؤں گی، جو میں پیوں گی تمہیں پلاؤں گی، تم میرے ساتھ رہو گی، لیکن اپنا وقت تقسیم کر لو، ڈیوٹی تمہاری صرف اتنی ہے۔ ہر چیز دوں گی تمہیں، وقت تقسیم کر لو۔ تم ہو 300 حافظ قرآن، اور دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں، دن اور رات میں، اپنا ٹائم ٹیبل بنا لو۔ ملکہ زبیدہ کہنے لگی میری طلب یہ ہے کہ میرے اس محل میں 24 گھنٹوں میں 1 منٹ بھی ایسا نہ گزرے جب رب کے قرآن کی تلاوت نہ ہو رہی ہو۔ 300 حافظ قرآن لونڈی، 24 گھنٹے لونڈیاں، اپنا اپنا ٹائم تقسیم کر رکھا تھا، اس پہ وہاں قرآن کی تلاوت کرتی رہتی۔ تو جنہیں قبر اور قیامت کی فکر ہوتی ہے نا، وہ محلات میں رہ کر بھی نا، محل میں رہ کر بھی قبر اور قیامت سنوار لیتی، اور جنہیں نہیں فکر ہوتی وہ جھگی میں رہ کر بھی برباد کر دیتی۔ تو ان جلسوں کا مقصد یہ ہے کہ اپنی آنکھیں کھولو، سب اس دنیا سے جانے والے ہیں، کروٹ بدلے گا وقت، نہ یہاں بیٹھنے والے رہیں گے نہ یہاں بیٹھنے والے رہیں گے۔
سب کے پاس بہت تھوڑا سا وقت ہے. تو ان جلسوں کا مقصد یہ ہے. تو ہماری خوش بختی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں حضور کے میلاد کی مجلس میں حاضری کا شرف عطا کیا. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کی نعمتوں کو یاد کرو, اس کی نعمتوں کا ذکر کرو. کیسے؟ تکبر کے ساتھ نہیں, شکر کے ساتھ. تو جب شکر کے ساتھ کرو گے نا تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا لئن شکرتم لأزیدنکم. فرمایا اگر میری نعمتوں پر شکر کرتے رہے تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری نعمتیں کبھی گھٹنے نہیں دوں گا, میں بڑھاتا جاؤں گا. تو شکر سے نعمت بڑھتی ہے اور ناشکری سے نعمت گھٹتی ہے. یہ ذہن میں رکھیے. جن گھروں میں ہاتھ تنگ رہتا ہے نا, کہتے ہیں جی مرد کمائی بھی کرتے ہیں مگر برکت کو نہیں ہوتی, ہاتھ تنگ رہتا ہے, تو اس کا سبب یہ ہوتا ہے, ہم اگر غور کریں کہ اللہ کی نعمتوں پر ہم ناشکری کر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے برکت اٹھا دی جاتی ہے, یا کمائی حلال نہیں ہوتی جس کی وجہ سے برکت نکل جاتی ہے. تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ تم اگر شکر کے راستے پہ چلے, میری نعمتوں پر ناشکری نہ کی, شکر کیا, تو میں وعدہ کرتا ہوں ضرور بالضرور تمہاری نعمتیں بڑھا دوں گا, کبھی گھٹنے نہیں دوں گا. لیکن اب ہماری اکثریت کا حال یہ ہے کہ وہ یہ بھی نہیں جانتی کہ اللہ کے شکر کا طریقہ کیا ہے. پڑھے لکھے لوگ بھی نہیں جانتے کہ اللہ کا شکر کیسے کرنا ہے. ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ پیٹ بھر کے کھا لیا نا, جب ڈکار آئی تو کہہ دیا الحمدللہ. نہ نماز پڑھی, نہ روزہ رکھا, نہ تلاوت کی, نہ گانے چھوڑے, نہ فلمیں چھوڑے, بس ڈکار آئی ہے تو کہہ دیا الحمدللہ, بس شکر ادا ہو گیا. ایک درجے میں یہ بھی غنیمت تھی. لیکن وہ شکر جس پر نعمت بڑھتی ہے وہ کون سا شکر ہے؟ یہ آج اگر آپ نے سیکھ لیا نا میری تقریر میں شکر کا طریقہ کیا ہے, تو میں سمجھوں گا میرا آنا ٹھکانے لگا. صرف اگر شکر کا طریقہ یاد رہا. اللہ کا وعدہ ہے, یہ سیاستدان کا وعدہ نہیں, رحمان کا وعدہ ہے. اللہ فرماتا ہے یہ میرا وعدہ ہے, تمہیں بھوک ہوگی تو رزق دوں گا, خوف آئے گا تو امن دوں گا. لیکن کرنا کیا ہے؟ میرا شکر کرنا ہے. اور شکر کا طریقہ کیا ہے کہ جو جو نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں نا, میں پھر دوہرا رہا ہوں, جو جو نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں ان نعمتوں سے اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو, یہی اس کا شکر ہے. جو اس نے نعمت دی ہے نا, اس کی دی ہوئی نعمت سے اس کی نافرمانی نہ کرو, یہ اللہ کا شکر ہے. اب بھی شاید لوگ بعض بات نہ سمجھے ہوں, میں اس کو تھوڑا سا کھول دیتا ہوں. دیکھیں یہ آنکھیں اللہ کی نعمت ہے نا, یہ بہت بڑی نعمت ہے. جن کی نہیں ان سے پوچھئے کتنی بڑی نعمت ہے. آنکھیں کتنی بڑی نعمت ہے. تو اللہ حکم دیتا ہے میری اس نعمت کا شکر ادا کرو. اب شکر کیا ہے اس نعمت کا؟ اس نعمت کا شکر یہ ہے کہ ان آنکھوں کے ساتھ وہ چیزیں زندگی بھر کے لیے دیکھنا چھوڑ دو جن کا دیکھنا اللہ اور رسول نے حرام کر دیا. یہ آنکھوں کا شکر ہوگا. کان نعمت ہیں, اللہ فرماتے ہیں شکر ادا کرو. کیا مطلب؟ ان کانوں کے ساتھ زندگی بھر کے لیے وہ باتیں سننا چھوڑ دو کہ جن کا سننا اللہ رسول نے حرام کر دیا. کیا سننا؟ گانے سننا حرام, مرثیے سننا حرام, نوحے سننا اور پڑھنا حرام, چغلی اور غیبت کرنا اور سننا حرام. لیکن آج دیکھ لیں کہ ہمارے کان کیا سن رہے ہیں. ہر گھر میں ٹی وی ہے, کیبل کے کنیکشن ہے, نیٹ لگا ہے, ٹچ موبائل ہیں, ان میں گانے بھرے ہیں, فلمیں, ڈرامے ہیں, میوزک ہے, موسیقی ہے, ڈول ڈھمکے ہیں, راگ باجے ہیں. کیا دیکھ رہے ہیں, کیا سن رہے ہیں؟ اور امام الانبیاء فرماتے ہیں من جلس الی قینۃ یسمع منها صب فی اذنہ العنق یوم القیامہ. امام الانبیاء فرماتے ہیں جس نے کسی گانے والی کا گانا سنا, اس کی کیسٹ لگا کے سنا, اس کی ریکارڈنگ کر کے سنا, یا ٹی وی میں سنا, یا اس کی اڈے پہ جا کے سنا, یا اسے اپنی شادی پہ بلا کے سنا, کیونکہ اصل جرم ہے سننا. تمہارے میرے نبی فرماتے ہیں جس نے گانے والی کا گانا سنا
قیامت کے دن جہنم کی آگ میں سیسا پگھلا کر اس کے دونوں کان بھر دیے جائیں گے. آج دیکھیں ہماری عورتیں، ہمارے مرد، ہمارے بچے کیا سن رہے ہیں. ہوٹلوں پہ جاؤ تو فلمیں اور گانے لگے، ٹرک گزرے تو اس میں سے گانوں کی آواز آتی ہے، سزوکی گزرے تو گانے لگے، رکشے میں بیٹھو تو گانے چل رہے ہیں، بڑی بڑی کوچوں میں گانے نہیں ہیں، فلمیں لگی ہیں. اور ہماری کسی کی شادی اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی کہ جب تک شادی سے 10 دن 20 دن 15 دن پہلے ڈیک لگا کے گانے نہ چلائے جائیں. اور بعض گھروں کی بیٹیاں ہی خود ڈھولکی بجاتی ہیں، گانے گاتی ہیں. اور تمہارے میرے نبی فرماتے ہیں کہ یہ جو گانے ہیں گانے، یہ سننے والی قوم جہنم میں پھینک کر اس کے دونوں کان پگھلائے ہوئے سیسے سے بھر دیے جائیں گے. اللہ نے یہ کان گانے سننے کے لیے نہیں دیے تھے، مصطفیٰ کا قرآن سننے کے لیے دیے تھے. یہ مزدور لوگ ہیں، رکشے والے، ٹرکوں والے، سزوکیوں والے، بسوں والے، مزدوری کرتے ہیں نا. بسیں تو مالکوں کی ہے، ٹرک مالکوں کے، یہ مزدور لوگ ہیں. صبح نکلتے ہیں گھر سے اپنا رزق کمانے کے لیے، اور امام الانبیاء کے غلاموں سارا دن اوپر گانے چلتے ہیں اور سنتے ہیں، اور سواریوں کو بھی سناتے ہیں. تو ہوتا کیا ہے، شام پلٹ کے گھر آتے ہیں نا تو بد نصیب لوگ اتنا رزق کما کے نہیں لاتے جتنی رب اور رسول کی لعنتیں کما لاتے ہیں. گھر میں برکت کہاں سے آئے گی؟ پہلے وقتوں میں جو لوگ تھے نا، زمیندار لوگ، جب ان کا ارادہ ہوتا کہ اب زمین میں ہل چلانا ہے، پھر بیج بونا ہے اور فصل اگانی ہے اناج کے لیے، تو وہ وضو کر کے جاتے تھے ہل چلانے کے لیے. بسم اللہ پڑھ کے نا زمین میں قدم رکھتے تھے، بسم اللہ پڑھ کے بیلوں کو لاتے تھے کھول کے، اور ہر پھیرے پر درود پڑھتے ہوئے، کبھی سورہ یاسین کبھی سورہ واقعہ پڑھتے ہوئے اپنے اس کام کو مکمل کرتے تھے. تو ہوتا کیا تھا کہ ہر دانے پر نہ اللہ کی رحمت اترتی تھی. پھر وہ اناج ہوتا تو گھر لانے سے پہلے اس کا عشر دیتے، جو اس کی زکات ہے وہ نکالتے. تو امام الانبیاء کے غلاموں، علماء اولیاء لکھتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے گھر کی روٹی اگر مریض کھاتے تو شفا مل جاتی، اتنی برکت ہوتی. اور آج کیا ہے، بڑے بڑے زمیندار لوگ، وہ ہل تو ختم ہو گئے نا، اللہ نے ٹریکٹر دیے، انہیں پیسہ دے دیا، ٹریکٹر آ گئے. آج زمیندار کا بیٹا ہل چلا رہا ہے اور ٹریکٹر پہ گانا چل رہا ہے. اس زمین سے رزق لینا ہے اور اوپر طوائف کا گانا چل رہا ہے، ہر دانے پر اس نے رب کی لعنت اتار لی ہے. ایسا اناج کھانے والے لوگ، ان کی نسلوں میں ڈسکو ڈانسر پیدا ہوتے ہیں، رب اور رسول کے عاشق پیدا نہیں ہوتے ہیں. بے نماز پیدا ہوتے ہیں، نمازی پیدا نہیں ہوتے. نافرمان پیدا ہوتے ہیں، ماں باپ کے مطیع اور خدام پیدا نہیں ہوتے. ایسا رزق کھانے کی وجہ سے ہم نے اپنے رزق کو ہی خراب کر رکھا ہے. تو یہ چیزیں ہیں جو ہماری بربادی کا سبب بن رہی ہیں. تاجدار انبیاء کے غلاموں، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو زمیندار لوگ ہیں نا، یہ خواہ مخواہ جہنم چلے جائیں گے، خواہ مخواہ جہنم چلے جائیں گے. اگر یہ 5 وقت کی نماز پڑھیں اور جو اللہ اناج دیتا ہے، جو چیز دیتا ہے رزق، اس میں سے اس کا حصہ نکالتے رہیں، سال کے بعد 1 مہینے کے روزے رکھنے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھنی، امام الانبیاء فرماتے ہیں ان کے جنتی ہونے کی میں ضمانت دیتا ہوں. اتنی آسان جنت حضور نے رکھ دی. لیکن ہمارا حال کیا ہے کہ ہم مسجدیں ویران پڑی ہیں، دار آباد ہیں، بازار آباد ہیں، رش دیکھ لو، ہر جگہ پہ رش ہے. کہتے ہیں بڑا رش ہو گیا. میں کہتا ہوں ایک جگہ ہے جہاں ابھی تک رش نہیں ہوا ہے، آؤ مسجدوں میں اور دیکھو کہ رش ہے، ایک صف بھی پوری نہیں ہوتی. اور مسجدیں ہر جگہ بنا دی گئی، اور میلاد اس نبی کا مناتے ہیں کہ جس نے اس دنیا میں آتے ہی سب سے پہلے اپنے رب کا سجدہ کیا تھا. تمہارے میرے نبی نے سب سے پہلے اس دنیا میں
جو کام کیا تھا نا وہ اپنے رب کا سجدہ تھا. حضور نے سجدہ کیا تھا آتی اللہ کو، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ میں خدا کا بندہ ہوں، میں خدا نہیں ہوں، خدا کا بندہ ہوں. اور امام الانبیاء نے سجدہ کر کے بتا دیا کہ میں تمہارے جیسا نہیں ہوں، میں رب کا رسول ہوں. کیونکہ بچے پیدا ہوتے ہیں ناپاک ہوتے ہیں، اور اتنے ناپاک ہوتے ہیں ماں کو بھی ناپاک کر دیتے، مگر امام الانبیاء ایسے پاک تھے کہ آپ کی امی جان فرماتی ہیں میرا لال جو ہی پیدا ہوا آتے ہی سر سجدے میں رکھ دیا. علماء سے پوچھئے کہ ناپاکی کی حالت میں اللہ کو سجدہ کرنا جائز ہے یا حرام؟ حرام. ناپاکی کی حالت میں سجدہ کرنا حرام. اور تمہارا میرا نبی پیدا ہوتے ہی اپنے رب کو سجدہ کر رہا ہے. تو امام الانبیاء بتا رہے ہیں کہ میری پیدائش کو اپنے جیسا نہ سمجھو، اور تم اور ہو میں اور ہوں. تم پیدا ہوئے تو تم نے ماں کو بھی ناپاک کر دیا تھا، جس کپڑے پہ دائی نے رکھا وہ کپڑا ناپاک ہو گیا تھا. لیکن سنو، محمد عربی جب اس دنیا میں تشریف لائے، زمین پہ کملی والے کا پہلا قدم لگا، خدا نے پوری زمین کو مسجد بنا دیا. یہ یار کے قدموں کی پہلی ویل تھی جو اللہ نے دی ہے کہ محبوب زمین پہ اترا ہے اور پوری زمین مسجد بنا دی گئی. ورنہ پہلے نبیوں کی امتیں ان کے عبادت گاہیں جو تھی نا، عبادت خانے، وہ ایک جگہ پہ مقرر تھے، وہ ہر جگہ سجدہ نہیں کر سکتے تھے. لیکن آج حضور کا غلام نماز کا وقت بننے پہ ہو جائے وہی نماز پڑھ لے، باغ میں ہو جائے وہی نماز پڑھ لے، اپنی زمین پہ ہو جائے وہی نماز پڑھ لے. کیوں؟ جب سے حضور کے قدم لگے ہیں نا، خدا نے پوری زمین پاک کر دی، پوری زمین مسجد بنا دی. تو امام الانبیاء کے غلاموں، جس کے زمین پہ قدم لگے زمین پاک ہو جائے، اور وہ صحابہ کتنے پاک ہوئے ہوں گے جو محمد عربی کے سینے سے لگے ہیں. جس کے قدموں کی برکت یہ ہے کہ پوری زمین پاک ہو جائے، اور اس کے سینے کی برکت کیا ہوگی کہ اصحاب رسول اس سینے سے لگے ہیں، کیا مقام بنا ہوگا ان کا. اس لیے ہمارا عقیدہ ہے ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی. اٹھتے بیٹھتے اس نعرے کو یاد کرو، لگایا کرو. تو امام الانبیاء جب تشریف لائے تو سر سجدے میں تھا، سر سجدے میں تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. آپ فرماتی ہیں حضرت آمنہ میں حیران ہوئی کہ عمر بچوں والی ہے لیکن کام نبیوں والا دکھا رہا ہے. آتے ہی سر سجدے میں. فرماتی ہے فعد نہیں تو اذن اندہا، میں نے کان قریب کیے کہ سنو تو صحیح کیا کہتے ہیں. کہتے سمعت وہو یقول، کہتی ہیں میں نے سنا حضور فرما رہے تھے سجدے میں، ابھی پیدا ہوئے ہیں، اور فرما رہے تھے اللہم اغفر لامتی، مولا میری امت کے گناہوں کو معاف کر دے. پیدا ہوتے ہی امام الانبیاء ہماری بخشش کی دعا کر رہے ہیں. ہم حضور کے احسانوں کے نیچے دفن ہیں. تاجدار کائنات کی آمد میں ابھی تو ہم یہ لائٹنگ کرتے ہیں نا، خون کے چراغ جلائیں تب بھی حق ادا نہیں ہو سکتا. اتنے کرم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہم دفن ہیں حضور کے احسانوں کے نیچے. اس دنیا میں امام الانبیاء آئے، دو کو نہیں بھولے. اس دنیا میں آتی دو کو سب سے پہلے یاد کیا، ایک اپنے رب کو نہیں بھولے، ایک اپنی امت کو نہیں بھولے. حضور یہ ذہن میں رکھیے، سجدہ رب کا کر رہے ہیں اور بخشش کی دعا امت کے لیے کر رہے ہیں. مولا میری امت کے گناہ معاف کر دے. یہ کرم حضور کا یہاں ختم نہیں ہوتا. امام الانبیاء کے غلاموں، جب حضور معراج پہ گئے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا کسی افسر کے ساتھ ہو جائے نا تو غریب رشتہ دار بھول جاتے ہیں. اور وہاں معراج کی رات امام الانبیاء اللہ مقام ہے، ہر پردہ ہٹ چکا ہے، ہر دوری مٹ چکی ہے، جلوہ یار سامنے ہے. خدا نے محبوب کو اپنے بازو قدرت میں دے رکھا ہے.
اپنا جلوہ دکھا رہا ہے اور وہاں پوچھتا ہے میرے حبیب یار یاروں کے پاس جائیں تحفے لے جاتے ہیں، آپ کیا تحفہ لائے میرے لیے؟ امام الانبیاء عرض کرتے مولا ایک اپنی عاجزی لایا ہوں، دوسرا امت کے گناہ لایا ہوں، معاف کر دے۔ اس بلندی پر امام الانبیاء ہمیں نہیں بھولے، وہاں بھی ہماری بات چھیڑ دی حضور، پیدا ہوئے ہمیں نہیں بھولے، سجدے میں ہماری بخشش کی دعا کی، لا مقام ہیں ہمیں نہیں بھولے، ہماری بخشش کی بات ہو رہی ہے۔ امام الانبیاء آگے سنو، حضور کا وفات ہونے لگی، حضور کی اس دنیا سے جانے لگے، ملک الموت آئے، عرض کی اللہ کے حبیب، اللہ کا حکم تھا محبوب سے پوچھ لینا، اجازت لے لینا، یار کی اجازت ہو تو روح نکالنی، اجازت نہ ہو تو پلٹ آنا ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا تم اپنا کام کرو، میں رب کے پیغام کو قبول کرتا ہوں۔ اس نے روح نکالنے کی کوشش کی نا، ہاتھ ڈالا، امام الانبیاء کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ میرے آقا نے فرمایا ملک الموت ہاتھ روک دو اور میری بات سنو، تجھے اللہ نے بھی تاکید کر کے بھیجا ہے کہ محبوب کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ مارا تھا، تیری آنکھ نکال دی تھی، میرے دروازے کا ادب سکھایا تھا، تو خود بھی کوشش کر رہا ہے مجھے تکلیف نہ ہو، پھر بھی لگتا ہے سینے پہ پہاڑ رکھ دیے۔ اس وقت مجھے اپنی گناہگار امت یاد آ رہی ہے کہ جن کے لیے تجھے تاکیدیں بھی نہیں ہوں گی تو ان کا حشر کیا کرے۔ ملک الموت عرض کرتا ہے آقا پھر کیا حکم ہے؟ سنو آقا کا بھی یاد منانے والوں، میرے آقا نے فرمایا ملک الموت میں تجھے کھلی چھٹی دیتا ہوں، جتنے درد کرنے ہیں مجھے کر، میری امت کو معاف کر دینا۔ دنیا سے جاتے ہوئے حضور ہمیں نہیں بھولے۔ امام الانبیاء کے غلاموں دنیا میں آئے ہمیں نہیں بھولے، معراج پہ پہنچے ہمیں نہیں بھولے، دنیا سے جا رہے ہیں ہمیں نہیں بھولے۔ اور سنیے حضرت فضل بن عباس کہتے ہیں، حضور کے چچا کے بیٹے، کہتے ہیں میں ان خوش نصیبوں میں تھا جو حضور کے جسم نبوت کو قبر میں اتار رہے تھے، حضور فوت ہو چکے ہیں، کہتے ہیں جب قبر میں رکھ رہے تھے نا تو رأیت شفتیہ، میری نظر حضور کے ہونٹوں پہ پڑ گئی، یتحرکو، تو آقا کے ہونٹ حرکت کر رہے تھے، قبر میں جا رہے ہیں حضور، ہونٹ ہل رہے ہیں، کہتے ہیں میں نے کان قریب کیے، سنوں تو صحیح کیا کہتے ہیں، فسمعت وهو يقول اللهم اغفر لامتی، میں نے سنا قبر میں جاتے ہوئے بھی کہہ رہے تھے مولا میری امت کے گناہ معاف کر دینا۔ تو میرے آقا کے غلاموں، میری ماں بہنوں بیٹیوں، وہ اس دنیا میں آئیں تو ہمیں نہ بھولیں، معراج پہ جائیں تو ہمیں نہ بھولیں، دنیا سے جانے لگے ہمیں نہ بھولیں، قبر میں اترنے لگے ہمیں نہ بھولیں، اور وہ قبر میں جائیں ہمیں نہ بھولیں، وہ ہم قبر میں جائیں وہ ہمیں نہ بھولیں، اور ان کے میلاد کا دن آئے ہم انہیں بھول جائیں، ان کی شریعت کی طرف پشت کر کے زندگی گزاریں، ان کی شریعت ہم بھول جائیں، تو بتاؤ پھر ہم سے بڑا نمک حرام کون ہے؟ وہ کسی مقام پہ ہمیں نہ بھولے اور ہم ہر مقام پہ حضور کو بھول جائیں۔ اس لیے لوٹو دہلیز مصطفیٰ کی طرف، لوٹو حضور کے امتیوں، تاجدار کائنات کی شریعت کی طرف، اور ماں بہنوں بیٹیوں اپنے لباس کو شریعت کے مطابق بناؤ، اپنے پردے کو شریعت کے مطابق بناؤ۔ حیرت کی بات یہ ہے حالات اس حد تک بگڑ چکے ہیں، عورت نے بازار جانا ہے نا سودا خریدنے، شاپنگ کرنے، کپڑے لینے، تو میک اپ کر کے جا رہی ہے۔ بیوی کو صرف خامد کے لیے اجازت ہے بناوٹ کر سکتی، اور کئی خامد بھی ایسے بغیرت ہیں وہ بیوی کو خود کہتے ہیں تیاری کرو بازار جانا ہے، اور اسے معلوم ہے کہ کیسے تیاری کرنی ہے اس نے، کہ پہلے تو کنگھی نہیں تھی کر رکھی تھی، اب بازار جانا ہے، اب کنگھی کر رہی ہے، اب منہ دھو رہی ہے، اب سرخی لگا رہی ہے، اب سرما لگا رہی ہے۔ اس کی مت ماری ہوئی ہے اس مرد کی کہ بیوی میری تھی، کنگھی تو میرے لیے کرنی تھی، اس نے میرے سامنے تو کنگھی نہیں کر رکھی تھی، سرما میرے لیے لگانا تھا، میرے سامنے تو نہیں لگا رکھا تھا، اب میں نے بازار کا کہا تو اب میک اپ کر رہی ہے۔ تو وہ نہیں سوچتا
کہ بیوی میری ہو کر بن سنور کے کس کس کو دکھانے جا رہی ہے. یہ لائق توجہ بات. دل کے پپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. آج بازار دیکھو نا تو ایسے لگتا ہے یہ بنے ہی عورتوں کے لیے. اور تمہارے میرے نبی نے خبر دی تھی, پوچھا صحابہ نے, آقا دنیا میں سب سے بری جگہ کون سی ہے؟ امام الانبیاء نے فرمایا بازار سب سے بری جگہ ہے. اور صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے اچھی جگہ کون سی ہے زمین پر؟ فرمایا مسجدیں سب سے اچھی جگہ ہے. تو اگر ہم اپنے نبی سے سچی محبت کرتے ہیں تو پھر چاہیے تو یہ تھا نا, جس جگہ کو حضور نے فرمایا سب سے بری ہے ادھر تو منہ بھی کوئی نہ کرتا, اور جو سب سے اچھی ہے وہاں تل دھرنے کو بھی جگہ نہ ہوتی. لیکن جو سب سے اچھی ہے وہ ویران پڑی ہے, جو سب سے بری ہے وہ آباد پڑی ہے. کتنے دور ہو گئے ہم حضور کی شریعت سے. میرے آقا کے غلاموں, یہ 4 دن کی زندگی, ماں بہنوں بیٹیوں سنو, جو عورت دنیا میں پردے میں رہتی ہے کرنا کیا ہے؟ گھر سے نکلو, مجبوری ہے نکلنا, ضروری ہے اگر نکلنا تو پھر کیا کرو, ایک بڑی چادر بنا لو, سر سے پاؤں تک اس کی لپٹ میں نکلو. اتنی بڑی چادر ہو, برقع اگر نہیں پہن سکتی ہو چادر میں لپیٹ لو, اس کا پردہ کر لو, نکلو چادر کے پردے میں. یہ جو حضور نے چادر دی ہے نا اپنی امت کی عورتوں کو, اس میں اتنی طاقت ہے کہ یہ جہنم کی آگ کو بھی قریب نہیں آنے دیتی. ایک بزرگ سے, اللہ کے ولی سے, ان کی بیٹی نے پوچھا تھا کہ ابا جی میں اپنے جسم کے کتنے حصے کا پردہ کروں؟ آج کل نا ٹی وی پر مختلف چینل پر کئی اینکرز بیٹھ کر اسلام کے خلاف بھونک رہے ہیں, کتوں کی طرح بھونک رہے ہیں. الف بے نہیں آتی اسلام پر گفتگو کرتے ہیں, اور ہمارے لوگ سمجھتے ہیں یہ بڑے سکالر ہیں, اور وہ بکواس کر رہے ہیں کہ عورت کے چہرے کا پردہ نہیں ہے. ہمارے ٹی وی چینل پر کہتے ہیں عورت کے چہرے کا پردہ نہیں ہے. میں کہتا ہوں بغیر تم جب کسی کے ہاں رشتہ کرنا ہو نا, وہ کہتے ہیں بچی کی فوٹو بھیج دو, تو تم چہرہ نہ بھیجو باقی پورے جسم کی فوٹو بھیج دو, قبول کریں گے؟ اوپر سے چہرہ کاٹ دو تصویر کا, باقی پورے جسم کی تصویر بھیج دو, جو کپڑے پہنے اس نے وہ بھیج دو باقی جسم کی, تو وہ قبول کریں گے؟ وہ کہیں گے جب تک چہرہ نہیں دیکھیں گے. اصل چیز ہی چہرہ ہے. اگر جس نے چہرہ نہیں چھپایا اس نے پھر پردہ کس کا کیا؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں, جو مومنوں کی ماں ہے, امام الانبیاء کے غلاموں, وہ فرماتی ہیں کہ میں جب جاتی نا حضور کے ساتھ سفر پر, بھی جنگل ہوتا, آبادی کوئی نہ ہوتی, حضور فرماتی عائشہ اب چہرے سے کپڑا ہٹا دو. جب آبادی نہ ہوتی, جنگل ہوتا, اور دور سے جب معلوم ہوتا کہ کوئی آ رہا ہے, تو آپ فرماتی خمرت وجہی بجلبابی, میں اپنی چادر سے اپنے چہرے کا پردہ کرتی تھی. اور یہ ٹی وی چینل پر بھونک رہے ہیں کہ چہرے کا پردہ ہی کوئی نہیں ہے. شریعت تم نے زیادہ سمجھی ہے یا مومنوں کی مان ہے؟ وہ عائشہ صدیقہ جس کو کئی بار جبرائیل امین کے سلام آتے تھے, جب وہ پردہ کرتی ہیں تو کس کھیت کی مولی ہے؟ امام الانبیاء کے غلاموں, جو عورتیں پردہ کرتی ہیں اور اپنے جسم کو لپیٹ کے نکلتی ہیں, اللہ کی بارگاہ میں ان کی قیمت بڑھ جاتی ہے. اب دیکھو نا, آپ کسی بھی دکان پہ جائیں نا, ٹافیاں نہیں ہوتی, ٹافیاں 2 قسم کی ہوتی ہیں. کچھ ایسی ہوتی ہیں جو ننگی پڑی ہوتی ہیں, کچھ ایسی ہوتی ہیں جن کے اوپر کور ہوتا ہے. جن پر کور ہوتا ہے نا وہ ٹافیاں مہنگی ہوتی ہیں, جو ننگی پڑی ہوتی ہیں وہ سستی ہوتی ہیں. لیکن جو ننگی ہوتی ہیں ان پر مکھی بھی بیٹھ جاتی ہے, گرد بھی پڑ جاتی ہے. جو ڈھکی ہوئی ہوتی ہیں نا, پردے میں ہوتی ہیں, ان پر مکھی بھی بیٹھے تو نقصان نہیں ہوتا, گرد بھی پڑے تو نقصان نہیں ہوتا. اسی طرح جو تاجدار کائنات کی شریعت کے پردے میں نکلتی ہے, وہ جس طرح پاک جاتی ہے اسی طرح پاک واپس آتی ہے. اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے. کیسے قیمت بڑھتی ہے؟ میں حدیث پاک عرض کرتا ہوں.
امام الانبیاء فرماتے ہیں جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے مرد بھی عورتیں بھی تو اللہ رب العزت ہر ہفتے کو جنت میں اعلان کروائے گا، مردوں کے لیے الگ عورتوں کے لیے الگ۔ دیکھنا قیمت کیا لگنے والی ہے اس پردہ کرنے کی۔ اللہ رب العزت جنت میں اعلان کرائے گا، جنت کے مردوں، فرشتے اعلان کر رہے ہیں جس نے خدا کا دیدار کرنا ہے فلاں جگہ پہ پہنچ جاؤ، خدا کا دیدار ہوگا وہاں پہ۔ وہ اپنے گھروں سے نکلیں گے، اپنے محلات سے نکلیں گے، اس جگہ جائیں گے تو خدا کا دیدار ہوگا۔ یہ مردوں کے لیے اعلان ہوگا، لیکن عورتوں کے لیے اللہ فرمائے گا اعلان کر دو، وہ جو دنیا میں شریعت کا پردہ کر کے نکلتی تھی، اللہ فرمائے گا آج بھی ہم انہیں گھروں سے نہیں نکلنے دیں گے، تکلیف ہی نہیں دیں گے۔ مرد مجھے آ کے دیکھیں گے، میں انہیں گھر گھر اپنا دیدار کراؤں گا، وہ اپنے گھروں میں ہوں گی اور وہیں پہ میرا دیدار کریں گے۔ آج ان کے پردے کی قیمت لگنے والی ہے، آج بھی ہم انہیں نہیں تکلیف دیں گے، گھروں میں بیٹھے بیٹھے خدا کا دیدار ہوگا۔ اور جنت میں سب سے بڑی نعمت خدا کا دیدار ہے، لیکن ہم ان چیزوں کو بھولے ہوئے ہیں۔ تو امام الانبیاء نے فرمایا کہ میری امت کی عورتوں سنو، حضور فرما رہے ہیں یا معاشر النساء، حضور نے فرمایا اے عورتوں تصدقنا، صدقہ ضرور دیا کرو، ولو من حلیکن، فرمایا صدقہ ضرور دیا کرو، زکوٰۃ ضرور دیا کرو، خیرات ضرور کیا کرو، خواہ تمہیں اپنے زیور سے بھی دینی پڑے دیا کرو، کیونکہ جہنم کی آگ اتنی سخت ہے، حضور فرماتے ہیں کہ تن پہ لگتی اور من تک بھون کے رکھ دیتی، آگ اتنی سخت۔ تطلع علی الافئدہ، اللہ رب العزت فرماتا آج صورتحال یہ بن چکی ہے کہ خواتین اسلام شریعت سے بہت دور جا چکی۔ پنڈی میں ہمارا ایک مدرسہ، جہاں غریب یتیم بچیاں آ کے نا قرآن پاک پڑھتی تھی، تو میری اہلیہ انہیں پڑھاتی، تو وہ بتاتی ہیں کہ کئی مائیں نا اپنی ایم اے پاس بچیاں ساتھ لاتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ اس بچی نے ایم اے کر لیا، 16 جماعتیں پاس کر لی ہیں، لیکن دین کے بارے میں اتنی جاہل ہوتی ہیں کہ انہیں یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ جسم ناپاک ہو تو پاک کیسے کرنا ہے۔ ماں باپ بڑے خوش ہیں، بچی بڑا پڑ گئی ہے، خاک پڑا اس نے، جسے جسم پاک کرنے کا طریقہ نہیں معلوم، اس نے خاک پڑا ہے۔ یہی سبب ہے امام الانبیاء کے غلاموں، ماں بیٹھتی ہے نا شادیوں میں جس کی 2-4 بیٹیاں پڑھ جاتی ہیں، وہ پوری برادری میں فخر سے بتاتی میری ساریاں پڑھی لکھی ہیں، کوئی بی اے بی ایڈ ہے، کوئی ایم ایس سی ہے، کوئی ایم اے پاس، وہ فخر سے بتاتی، لیکن اسے نہیں معلوم کہ یہ تیری پڑھی لکھی اتنی نااہل ہیں کہ تیرے مرنے کے بعد ایک بیٹی بھی اس قابل نہیں جو خود تیرے لیے ختم قرآن کر سکے، ایک بھی اس قابل نہیں، قرآن بھی ٹھیکے پر پڑھایا جائے۔ میں نے ایسے باپ مرے ہوئے دیکھے ہیں کہ جن کے بچے بڑے بڑے آفیسر تھے، لیکن حیرت کی بات ہے بچے منہ اٹھا کے وہاں کھڑے ہیں اور باپ کی میت کو غیر غسل دے رہے ہیں۔ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے، ہو سکتا ہے تمہارے باپ نے زندگی بھر اپنے جسم کا کوئی عیب لوگوں سے چھپا کے رکھا ہو، اور تو نے باپ مرتے ہی غیروں کے ہاتھوں میں دے دیا۔ میری ماں بہنوں بیٹیوں یہ سنو، اور مردوں تم بھی سنو، یہ شریعت کا حکم ہے کہ عورت کی میت کو وہ غسل دے جو دیانتدار ہو، جو امانت دار ہو، یہ شریعت کا حکم ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ یہ امانت داری کی شرط شریعت نے کیوں لگائی ہے کہ غسل دیتے ہوئے اس نے کوئی میت کی جیب کاٹ لینی ہے؟ کیوں شرط لگائی؟ سنو اللہ کی رحمت دیکھی، یہ شرط اس لیے لگائی ہے کہ غسل دیتے وقت اگر میت کے جسم پر کوئی عیب دیکھے نا تو پھر زندگی بھر کے لیے اس عیب کا امین بن جائے، اسے بیان نہ کرتا پھرے، نہ کرتی پھرے، زندگی بھر کے لیے اس کی امانت رکھے۔
قربان جائیں اللہ کی رحمت پر، وہ ہمارے مرنے کے بعد بھی وہ نہیں چاہتا ہمارے عیبوں سے پردہ ہٹے، اور ہم نے مرتے ہی اپنے والدین اور باپ اور ماں غیروں کے سپرد کر دیا. تو کس درجے پہ ہم کھڑے؟ سیکھنا یہ تھا، ہم نے نیٹ سیکھ لیا، کیبل کیسے استعمال، اس کو فنکشن کیا، سارا کچھ ہم نے سیکھ لیا. ہم نے کمپیوٹر سیکھ لیا، ہم نے ٹچ موبائلوں کے سارے فنکشن سیکھ لیے، لیکن مری ہوئی ماں کو غسل کا طریقہ نہیں سیکھا، اپنا جسم ناپاک ہو شریعت کا طریقہ نہیں سیکھا. تو پھر کیا سیکھا ہم نے؟ اور امام الانبیاء فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم شریعت حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پہ فرض ہے. لیکن ایمان سے بتائیں اس فرض کو کسی نے فرض سمجھا؟ ہمارا حال یہ ہو چکا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، کمشنر کا باپ مر گیا، یہ اے سی سے بھی اوپر کا بندہ ہے، اتنا اونچا افسر، اس کا باپ مر گیا. تو جب جنازہ پڑھانے لگے نا تو کمشنر پہلی صف میں کھڑا تھا، ہمارے ایک دوست ساتھ کھڑے تھے، وہ کہتے ہیں کمشنر نے نا جنازہ شروع ہونے سے پہلے جیب سے رومال نکالا اور یوں کھول کے نا زمین پہ سامنے بچھا دیا. تو میں نے کہا کمشنر صاحب یہ زمین پہ رومال کیوں رکھا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ نیچے نہ چٹائی ہے، نہ کوئی پھوڑ ہے، نہ کوئی دری ہے، تو جب سجدے میں جائیں گے تو ساری مٹی لگ جائے گی، منہ کو مٹی لگ جائے گی. اس ملک کے کمشنر کا حال یہ ہے کہ اس بد نصیب کو یہ بھی خبر نہیں کہ نماز جنازہ میں سجدہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. اور جس باپ کی میت پڑی ہے وہ ہو سکتا ہے شادیوں اور مرنے پر گردن تان کے دنیا کو بتاتا ہوں میں کمشنر کا باپ، اور اب بد نصیب کی میت چیخ رہی ہے کاش میں نے تجھے انگریز کی تعلیم بعد میں دی ہوتی اور تیری گٹی میں نبی کا قرآن پہلے ڈالا ہوتا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں بچوں کو تعلیم نہ دو دنیا کی، دو، مگر ہم مسلمان ہیں، اپنی اولاد کی گٹی میں سب سے پہلے نبی کا قرآن رکھو. جب بچے سیکھنے کے قابل ہوں انہیں 2-3 سال تک شریعت کے مسئلے سکھاؤ، ورنہ ہماری نسلیں اپنی آخرت عاقبت اور ہمیشہ کی زندگی برباد کر بیٹھے. امام الانبیاء کے غلاموں، تو یہ سارا کچھ جو ہے نا دین سکھانا، یہ وسائل مہیا کرنا، ماحول بنانا دین سیکھنے کے لیے، یہ حکومتوں کا فرض ہوتا ہے. یہ ذہن میں رکھیے، قوموں کو ایجوکیٹ کرنا، انہیں تعلیم دینا، انہیں شریعت سکھانا، یہ سب کچھ یہ حکومت کے ذمہ ہوتا ہے. اور ہمارے جتنے حکمران آئے ملک بنا کلمے کے نام پر، لیکن اس کے تخت پر جتنے آئے وہ سب یورپ سے پڑھ کے آتے رہے. یہودی اور عیسائی ان کے استاد، ملک بنا کلمے کے نام پر شاگرد یہودیوں اور عیسائیوں کے آتے رہے. اگر تخت پر محمد عربی کا دین دیکھنا چاہتے ہو پھر تخت پہ وہ لاؤ جس نے ٹوٹے مسلح پر نبی کا قرآن پڑھا ہے. اس لیے کہ اس میں تو دو رائے ہیں نہیں نا. جاہل سے بھی پوچھو وہ کہتا ہے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. کیا پاکستان بنا لا الہ الا اللہ پہ؟ تو امام الانبیاء کے غلاموں 1000 صدیاں بھی گزر جائے نا اور ہزاروں حکمران بدلتے رہے، ایسے آتے رہے، کام اور بگڑے گا. یہ یاد رکھو، یہ پیغام دیکھے جا، تحریک لبیک کا یہ پیغام ہے کہ ملک بنا ہے لا الہ الا اللہ پر اور بچ سکتا ہے محمد الرسول اللہ پر. جب تک محمد عربی کی شریعت نہیں آئے گی اس ملک میں کبھی بہاریں نہیں آئے گی. اس لیے کوشش کرو ہمارے دل میں حضور کی محبت، سر جھومتے ہیں حضور کے نام، زبانیں نعرے لگاتی ہیں لبیک یا رسول، لگاتی ہے کہ نہیں لگاتی ہیں؟ امام الانبیاء کے غلاموں اس دفعہ تہیہ کر لو کہ الیکشن کے دن میں جب ہاتھ میں مور پکڑنی ہے نا تو لگاتے ہوئے ہاتھ بھی پکار اٹھے لبیک یا رسول.
جس ہستی نے یہ نعرہ دیا تھا، جس نے اپنے سینے کی آنکھ تقسیم کی تو کروڑوں جوانوں کے سینے عشق محمدی کی بھٹیاں بنا دی، وہ جو جیا مصطفیٰ کے لیے اور مرا رسول کے لیے، امام الانبیاء کے غلاموں، پھر دیکھو اسے مدینے سے خیرات کیا ملی۔ جو وفا کرتے ہیں نا، خیرات مدینے سے آتی ہے، ان کی زندگی میں بھی، اور آج بھی میں چیلنج کر رہا ہوں، اس وقت بھی کرتا رہا ہوں۔ میں نے ان تمام حکمرانوں سے کہا تھا اور ہر پارٹی کے لیڈر سے کہا تھا، میں نے کہا تھا اپنے سیکورٹی گارڈ ہٹا دو، اپنے پیرے ہٹا دو، تم بھی آ جاؤ میدان میں امیر المجاہدین کا صرف جوتا لاتا ہوں، میں اس مرد مجاہد عاشق رسول کے پاؤں کا جوتا لاتا ہوں، تم آ جاؤ سارے، خود آؤ، میں ان کا جوتا لاتا ہوں، دنیا تماشا دیکھے گی۔ اللہ کی عزت کی قسم، تم جوتوں میں ڈوب جاؤ گے، اس کا جوتا بھی پھولوں میں ڈوب جائے گا۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ اس لیے میرے آقا تو غلاموں، حضور کے در سے ایسے جڑ جاؤ، حضور کی شریعت سے ایسے جڑ جاؤ کہ دنیا کا کوئی خوف اور کوئی لالچ تمہیں حضور سے دور نہ کر سکے۔ زندگی گزرتی جا رہی ہے، کئی بار ہم غلط فیصلے کر چکے، غلط لوگوں کو لا چکے تخت پر، کبھی ہم نے تیر کو قوت دی، اس تیر نے ہمیں زخمی کیا، کبھی شیر کو قوت دی، اس درندے نے ہمیں پھاڑا، بلا لکھا ہو نا تو دور سے بلا نظر آتا ہے، بلا سر لی تو اس بلا نے کیا حشر کر دیا ہمارا۔ ایک بار تخت پر لاؤ محمد عربی کا دین، پھر دیکھو مدینے سے خیرات کیسے آتی ہے۔ پھر دیکھو ملک کا حال کیا ہوتا ہے، پھر دیکھو کس طرح بہانے آتے ہیں، اور پھر کس طرح عرش الہی سے رحمتیں اترتی ہیں، اور کس طرح گھر گھر در رسول کی خیرات بڑھتی ہے۔ حضور سے وفا کر کے تو دیکھو نا۔ تو اس الیکشن سے پہلے اپنا ذہن بنا لو، جن کے شناختی کارڈ نہیں، شناختی کارڈ بناؤ، ابھی سے اپنی کمپین شروع کر دو، اور ہر عاشق کا رخ کر دو تاجدار کائنات کی دہلیز کی طرف، کیونکہ قبر میں سب سے پہلے حضور سے سامنا ہونا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اگر حضور نے وہاں رخ پھیر لیا اور فرمایا یہ میری پارٹی کا نہیں تھا، فرشتوں پکڑ کے جہنم میں لے جاؤ، کیا بنے گا؟ اس لیے امام الانبیاء کے غلاموں، دیکھو نا، چھت پہ جھنڈا لگاؤ نا پیپل پارٹی کا، دور سے دیکھنے والے پردیسی بھی گزرے کہتے ہیں یہ پیپلی ہے، مسلم لیگ کا لگاؤ کہتے ہیں یہ مسلم لیگ کے ہیں، تحریک انصاف کا لگاؤ نا جھنڈا، جھنڈا دیکھ کر پردیسی بھی سمجھتا یہ تحریک انصاف کے ہیں۔ جب جھنڈا ہوگا نالین رسول کا لگا ہوا، تحریک لبیک کا لگا ہوا، تو امام الانبیاء کے غلاموں، دشمن بھی کہے گا یہ محمد عربی والے ہیں، یہ ناموس رسالت کے محافظ ہیں، یہ ختم نبوت کے محافظوں کا گھر ہے، تو تمہاری پہچان ہو جائے گی یہ محمد عربی کے دیوانے ہیں۔ اس لیے میرا یہ پیغام ہے تجھ کو سنبھلنا تو ہے اب وقت، سنبھل جا، اے بحر عمیق اپنے کناروں سے اچھل جا، غافل تجھے پا کر لے آئے ہیں پھر جال، تو باز ہے بلبل نہیں بستان سے نکل جا، تو باز ہے بلبل نہیں بستان سے نکل جا، باطل سے نہ ڈر، جنگ کے میدان میں اتر جا، رکھ حق پہ نظر ماہ و سریہ سے گزر جا، کی تجھ کو حسین ابن علی نے یہ وصیت کہ مرنا ہے تو ڈر موت سے، جینا ہے تو مر جا، موتو قبل ان تموت، تقدیر الہی کے نوشتے بھی وہی ہیں،
اللہ بھی وہی، اس کے فرشتے بھی وہی ہیں، اتریں گے ملائک تیری امداد کو اب بھی، گر ذات خدا سے تیرے رشتے بھی وہی ہیں۔ اپنے رشتے بحال کرو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، پھر دیکھو گھر گھر حضور کی خیرات بٹے گی اور زندگیوں میں انقلاب آئے گا۔